ناظرین، جامع جم پروگرام میں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ جمشید ملی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ کنسٹرکشن کا کام تو زوروں پہ چل رہا تھا اور ماڈل ٹاؤن میں ہی میری رہائش تھی اور ادھر ہی ایکسٹینشن میں جو تھا وہ ڈیفرنٹ بلاکس میں کام ہو رہا تھا۔ تو آتے جاتے ایک بورڈ پر میری نظر پڑتی جس کے اندر میری دلچسپی پیدا ہوئی اور وہ بڑھتی گئی، اور وہ تھا قائد اعظم لاء کالج۔ اب قائد اعظم لاء کالج میں جو کہ پنجاب یونیورسٹی کے ساتھ افیلیٹڈ تھا، اس میں نے داخلہ لے لیا اور پڑھنا شروع کر دیا۔ اب ایم اے انگلش تو میں نے پہلے کیا ہوا تھا، میرے لیے وہ کوئی لاء جو ہے وہ کرنا اتنا مشکل نہیں تھا۔ تو مگر ایوننگ جو آفٹرنون کلاسز ہوتی ہیں نارملی ایگزیکٹوز کے لیے، وہ ایوننگ کلاسز ہی دیتے ہیں۔ تو وہاں پہ میرا ایک دوست بن گیا، اور اس نے باتوں باتوں میں ایک دن مجھے بتایا کہ اس کا بھائی جو ہے اس نے پنجاب یونیورسٹی سے کچھ پڑھا ہے، اور اس کا تھیسس تھا پیپر مل لگانے کا لوکل مشینری کے ساتھ، اور وہ اس میں بہت دلچسپی رکھتا ہے، مگر اس کو انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے۔ تو میری ملاقات اس نے اپنے بھائی سے کروائی، اور مجھے بھی وہ میٹنگ میں بڑا مزہ آیا، اور میں نے ٹرسٹ کیا بہرحال۔ تو اس لیے کہ یہ میری ایک کہہ لیں کہ خامیوں میں سے ایک خامی ہے کہ میں ایک دم دوسروں کے اوپر ٹرسٹ کر لیتا ہوں کہ جیسے وہ کہہ رہے ہوتے ہیں میں سمجھتا ہوں ویسے ہی ہے، مگر عملی زندگی میں یہ دیکھا گیا کہ ویسا نہیں ہوتا۔ لوگ جو ہے وہ بہت مس لیڈ کرتے ہیں، کیموفلاج کرتے ہیں، اور بہت بڑھا چڑھا کے جو ہے نا وہ سبز باغ دکھاتے ہیں۔ تو بہرحال اس نے بتایا کہ یہ لوکل مشینری گوجرانوالے سے اور لاہور سے کچھ ہم بنوائیں گے، کچھ لیں گے، اور اس کا را مٹیریل جو ہے وہ توڑی ہوتا ہے، اور یہ گنے کا جو پھوگ ہوتا ہے، یہ ریمننٹ سارے یہ اس کا وہ را مٹیریل ہوتا ہے، اور اٹس ویری ایزی، اور اس سے جو پیپر بنے گا وہ ہوگا جو کیروگیشن باکسز کے اندر استعمال ہوتا ہے، براؤن سا پیپر، رف سا۔ تو وہ خیر میں نے اب ان شارٹ یہ کہ میں نے وہ انویسٹمنٹ اس کے ساتھ ایگری کر لی اور انویسٹمنٹ کر دی۔ یہ پیپر مل ہم نے لگائی کانا نو روڈ پہ، اس کا نام تھا پرل پیپر پروڈکٹس، PPP۔ تو کافی دیر لگی اس کو انسٹالیشن میں سارا، کیونکہ لمبا چوڑا کام تھا، کوئی مشینری لاہور سے آرڈر کی، کچھ گوجرانوالے سے آرڈر کی، اور کافی ٹائم لگ گیا، اور وہ میں ساری انویسٹمنٹ اس کے ساتھ وہ کرتا رہا۔ اب جب مکمل ہو گئی اور اس کے بعد اس نے کام کرنا شروع کر دیا، اس کے بعد پیپر بننا بھی شروع ہو گیا، پیپر بکنا بھی شروع ہو گیا، لیکن اب یہ کہ چونکہ میں اس میں کچھ زیادہ ایکٹیو نہیں تھا، وہ میرا پارٹنر ہی زیادہ اس میں ایکٹیو رول تھا اس کا، اور وہی اسی نے وہ پڑھا تھا، اسی کی ایکسپرٹیز تھی ساری۔ تو وہ مجھے مختصراً یہ کہ یہ سمجھ لیں کہ میرے پیسے سے اس نے سارا وہ تجربہ کر لیا، اور اس نے سارا نقصان کر دیا، سارا ٹوٹل ہی نقصان کر دیا۔ اور اس کے بعد وہ کہہ لیں کہ غائب ہو گیا، اور اس نے میری کال اٹینڈ کرنی بند کر دی اور ملنا بند کر دیا، اور وہ کچھ دیر تو میں نے انتظار کیا، لیکن اس کے بعد پھر میں نے اس کو اس طریقے سے جیسے کہ ایک ایسے لوگوں کے ساتھ نبٹنے کا طریقہ ہوتا ہے، وہ پھر میں اس کا والد تھا باغ جناح کا سپرڈنٹ تھا اس کا والد، اور ان کے بھی اچھے سرسوخ والے تھے لوگ، اور وہ خود بھی ٹھیک ٹھاک تھے، پیچھے فیصل آباد سائڈ کے ذمہ دار ٹائپ لوگ تھے، مگر اس نے وہ پھنس گیا اس میں، وہ پھنسا دیا، مجھے بھی اس نے پھنسا دیا۔ پھر اس کو میں نے
کیسے ٹیکل کیا وہ پھر ایئرپورٹ پہ چونکہ میں کام کرتا تھا اور وی اے پی لاؤنج میں ہوتا تھا میں زیادہ تر، تو میاں نواز شریف صاحب سے بھی میری دعا سلام تھی، چونکہ سیاسی طور پہ اس وقت تک میاں نواز شریف بھی پیاسی کو ہی سپورٹ کرتے تھے، کیونکہ رائٹ ونگ پارٹی اور یونین یہی تھی، اور وہ پیپلز پارٹی کے تو چونکہ مخالف تھے، مگر وہ ہمیں ہی سپورٹ کرتے تھے۔ بعد میں پھر آگے چل کے میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ ان کی اپنی پارٹی پی آئی اے کے اندر ایئر لیگ کے نام سے بھی بن گئی، مگر اس وقت تک وہ ہمیں ہی سپورٹ کرتے تھے، اور ان کے ساتھ اچھی دعا سلام بھی تھی۔ ان سے میں نے بات کی کہ ایسے ایسے یہ مسئلہ، تو انہوں نے، وہ حاجی حبیب الرحمان تھے آئی جی اس وقت، وہ ایئرپورٹ پر ہی تھے، انہوں نے ان کو بلا کر اشارہ کیا کہ ان کا یہ کام کریں۔ اگلے دن انہوں نے مجھے بلوایا وہاں پہ میں گیا، انہوں نے آگے پھر اپنے ایس ایس پی جو تھے غالباً احمد رضا تھے شاید، ان کو کہا کہ جی آپ ان کا کریں کام، میاں صاحب کا حکم ہے۔ تو انہوں نے آگے ڈاؤن دی لائن جو ہے آگے ایس ایچ او کو اس کے علاقے میں جہاں پہ وہ ان کا گھر تھا رہتے تھے وہ لوگ، انہوں نے ایسے کیا کہ اللہ صبح اگلے دن جو ہے ان کے گھر چھاپا مارا، اور ان کے گھر کے جتنے افراد تھے سب کو اٹھوا لیا، بلکہ ان کے گھر کچھ مہمان آئے ہوئے تھے اس دن، اس کے والد کو، اس کی والدہ کو، اس کا مہمانوں کو، سب کو اٹھا لیا۔ بہرحال یہ اس وقت کی ضرورت تھی اس طریقے سے ہینڈل کرنا۔ مجھے افسوس ہوا بعد میں بہت زیادہ کہ اس کی والدہ کو بھی اٹھایا، اس کے مہمانوں کو بھی اٹھایا، اور وہ، لیکن دس از دا وے ہاؤ آئی مین such type of peoples to be tackled in Pakistan especially۔ تو مجھے کوئی 9-10 بجے کال آئی ایس ایچ او کی، سویا ہوا تھا، اس نے تھوڑی سی لیٹ جان بوجھ کے تھوڑی سی لیٹ کر کے کی کہ جی آپ کے بندے پکڑے ہوئے ہیں اور آپ آ جائیں۔ میں تھانے گیا تو سارے وہ حوالات میں بند تھے، تو اس کے بعد اس نے کہا جی کہ دیکھیں اب کیا کرنا ہے ان کے ساتھ، کیا وہ سوچ بچار ہی کر رہے تھے، تو پتہ چلا اس کے بعد انہوں نے بھی کچھ اپنے تاریں لائیں، تو بیلف کا جو ہے وہ چھاپا پڑ گیا۔ اور پتہ ہے آپ کو کہ جب اگر کسی کے خلاف ایف آئی آر ابھی نہ کاٹی ہو اور کسی کو گرفتار پکڑ لیا جائے اور بند کر دیا جائے، تو وہ اب سے بجا میں ایسے بغیر کسی قانونی کارروائی کے بند کر کے نہیں رکھ سکتے، اور وہ قانوناً جرم ہے۔ تو ان کو آزاد اس نے کروا دیا بیلف نے، اور ایس ایچ او کے خلاف جو ہے وہ اس نے بیلف نے جو ہے وہ کارروائی مقدمہ بنا کے وہ عدالت میں بھجوا دیا۔ اب اس کے بعد ایس ایچ او پریشان تھا کہ میں نے آپ کی مدد کی ہے، تو اب دیکھیں کہ میرے اوپر کیس بن گیا۔ اب پاکستان میں ہر مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل اور کوئی نہ کوئی واقفیت اور کوئی نہ کوئی ایک تعلق، دوسرا تعلق، تیسرا وہ۔ تو میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ میں ادھر ہی کام کرتا تھا پی آئی اے وی آئی پی لاؤنج میں ایئرپورٹ پر، تو اس نے مجھے بتایا کہ جی فلاں جج صاحب ہائی کورٹ میں فلاں جج صاحب کے پاس میرا کیس ہے اور فلاں دن تاریخ ہے، تو اب آپ اس کا کچھ کریں۔ تو اس کو اندازہ ہو گیا کہ میرا کوئی اثر رسوخ والا بندہ ہوں میں، تو میں اس کو چھڑوا لوں گا ایس ایچ او کو۔ تو اللہ نے مدد کی، وہ اتفاق سے کچھ دنوں کے بعد وہ جج صاحب ٹریول کے لیے صبح اسلام آباد فلائٹ پہ آ گئے، تو میں نے ان کو مل کے جا کے جو ہے وہ ریکویسٹ کی کہ ایسے ایسے کیس ہے، اور وہ بیلف کا کیس ہے، اور ایس ایچ او جو ہے وہ، تو ایسے ایسے میرا پیسوں کا مسئلہ ہے، یہ پھنسا ہوا ہوں میں، تو میری آپ ہیلپ کریں، تو وہ کارروائی جو اس کے خلاف ہے وہ نہ کریں۔ تو وہ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، آپ آ جائیں اور آ کے آپ سامنے والی پہلی رو پہ بیٹھ جانا، اور مجھے پتہ چل جائے گا کہ آپ آئیں، اور بتا دینا کہ کون سا ہے۔ تو میں وہ اس دن پہنچ گیا، اور جج صاحب نے انتہائی مہربانی کی،
اور کمال عنایت کے نتیجے میں وہ میرے ایس ایچ او کو بری کر دیا۔ اب کہانی تو آگے چلے گی۔ اب کہانی تو میں نے پہلے بھی آپ کو عرض کیا تھا کہ یہ 70 سال کی کہانی ہے، یہ تو آہستہ آہستہ چلتی رہے گی، لیکن جتنا کوئی آپ کی دلچسپی کا پہلو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔